السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے ایسے 4 راز جس کے ذریعے سے آپ اور ہم دیندار بن سکتے ہیں۔ ہر آدمی دیندار بننا چاہتا ہے۔ اہل اللہ کے واقعات ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھیں اور غور کریں تو ایک ایک بات ایسی ہوتی ہے جو کئی کتابیں پڑھیں تو بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دینداری کا راز کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا، اس کا راز کیا ہے؟ آپ کے اندر یہ دینداری، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ اللہ کے حکم کی پاسداری یہ کیسے پیدا ہوئی؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں بتائیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو میرا رزق ہے اس کو کوئی اور چھین نہیں سکتا۔ آج ساری دنیا میں لڑائی جھگڑے، بھائی سے، پڑوسی سے، بڑا چھوٹے سے، ہر ایک دوسرے سے جل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اس کا مکان میرے مکان سے اچھا کیوں ہے، اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی کیوں ہے، اس کی نوکری میری نوکری سے اچھی کیوں ہے، وہ میرے سے اچھا کیوں کھاتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جو معیشت ہے کم زیادہ، امیر غریب، تھوڑا اچھا، یہ کسی کی اپنی چالاکی اور اپنی ہوشیاری سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ میرا رزق کوئی اور چھین نہیں سکتا۔ تو اب میں بالکل مطمئن ہو گیا ہوں۔ حسد کی، جلن کی، کڑھن کی، دشمنے کی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی، کیچڑ اچھالنے کی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسی کے اندر یہ پاور ہے ہی نہیں کہ وہ تمہاری روزی چھینے، تو پھر اب جلنے کی اور لڑنے کی اور ٹانگیں کھینچنے کی اور کیچڑ اچھالنے کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی؟ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میرے سمجھ میں آ گئی ہے کہ میرے حصے کی عبادت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جیسے کھانا جو کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا، پانی جو پیے گا اس کی پیاس بجھے گی، دوا جو کھائے گا اس کو صحت ملے گی، جو سوئے گا اس کی نیند پوری ہوگی، ایسی عبادت پورے گھر میں ایک نمازی کافی، ایک بڑی بھی خالی قرآن لے کر بیٹھ جائیں کافی، ابا نماز پڑھ لیں کافی نہیں۔ جیسے دنیا کے کاموں میں کوئی تقسیم نہیں ہے، ہر ایک کو کھانا ہے، ہر ایک کو پینا ہے، ہر ایک کو سونا ہے، بالکل اسی طریقے سے عبادت ہر ایک کے لیے ہے۔ باپ کی تہجد بیٹے کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، دادی کی قرآن کی تلاوت خاندان کو بربادی سے نہیں بچا سکتی۔ ہر ایک کی عبادت اس کے ذمے ہے، اس کو کرنا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا جواب دہ ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو فرمایا دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ میری عبادت کوئی اور نہیں کر سکتا، لہٰذا جب کوئی نہیں کر سکتا تو مجھے ہی کرنا ہے، تو میں نے عبادت شروع کر دی۔ اور فرمایا تیسری بات میرے یہ سمجھ میں آئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی کہ کوئی آدمی بنائی کرنا چاہے اور کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھ لے تو وہ برائی سے رک جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، کائنات کو وجود بخشنے والا، جس نے زمین کو تھاما ہے، جس نے آسمان کو روکا ہے، جس نے زمین سے غلے اگائے ہیں، جو زمین سے ترکاریاں اگاتا ہے، جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، جس کے قدرت اور جس کے قبضے اور قدرت میں سب کچھ ہے، جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بتائیے گناہ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اپنے نیکی کے کاموں کے اندر لگ گیا۔ اور فرمایا مجھے یہ بات، چوتھی بات مجھے یہ معلوم ہو گئی کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں موت کو بھولا ہوں، موت نہیں مجھے بھولی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ میں بازار میں، یہ میں ایکسپلینیشن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، حسن بصری
نے کیا کہا کہ موت میرے انتظار میں ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ موت ہمارے انتظار میں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے یا نہیں ہے. لوگ شادی میں ہیں اور اس کا نام اللہ کے یہاں مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہے. لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور اس کا نام اللہ کے پاس مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہے. اور لوگ دنیا کی چیزوں میں، رنگ رنگیلیوں میں، خواہشات میں، ناجائز تعلقات میں، حرام کمائیوں میں اور فحش اور بدکاری میں مبتلا ہیں. اور اللہ کا نام، اللہ کے پاس مرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام آ چکا ہے. موت نہ نبیوں کو چھوڑتی ہے، نہ ولیوں کو چھوڑتی ہے، نہ باغیوں کو چھوڑتی ہے، نہ پاپیوں کو چھوڑتی ہے، نہ سرداروں کو چھوڑتی ہے، نہ حاکموں کو چھوڑتی ہے، نہ بادشاہوں کو چھوڑتی ہے. موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. تو موت میرے انتظار میں ہے، لہٰذا میں نے مرنے کی تیاری شروع کر دی ہے. معزز سامعین، یہ 4 باتیں ایسی ہیں اگر ہم بھی پکڑ لیں اور ہم بھی اپنا لیں اور ہم بھی اس پر عمل شروع کر دیں تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہم بھی دیندار، ہم بھی متقی، ہم بھی پرہیزگار، ہم بھی اللہ کی فرما بردار بن سکتے ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.